اللہ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، یحییٰ کو استقلال کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی معراج کرائی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل دیا مگر خیر امت نہیں دی، حضرت موسیٰ کو وہ قوم بنی اسرائیل دی جس کی فضیلت کے ترانے قرآن نے پڑھے مگر ان کی امت کو بھی خیر امت نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی دی مگر خیر امت نہیں دی، اور ہم قیامت تک خیر امت، کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے، اور کیا کہہ کر تعریف کی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اونک مہان امت، شاندار امت، بے نظیر امت، لاجواب امت، میچلس امت ہو، تمام امتوں میں شان بہترین مہان انجوئی ہو، لاجواب ہو، فالوورز ہو تمام امتوں میں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ ایمانداری سے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولیے، اچھا انجوئی، اچھا فالوور؟ زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف صبح سے لے کے شام تک، شکال سے لے کے راتری تک تم کتنا گناہ کرتے ہو، صرف اسے یاد کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم اچھے امتی ہیں؟ بولیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی، ہم چادر تانے سو رہے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، عصر کے وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت کسی چائے کی دکان میں بیٹھے ہیں، اور عشاء کے وقت تو کہیں تہتہے لگا رہے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے۔ جس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو مار دیں تو ڈھاکہ سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھیں گے نہ جانے کتنے لوگ۔ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ پیسہ اتنا ہے ٹکا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان، آیکر وبھاگ پریشان، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ٹائم سے۔ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ پاسپورٹ پہ دعا ہے، دبئی کی مہر ہے، لندن کی مہر ہے، سنگاپور کی مہر ہے، ہر جگہ کی مہر ہے، لیکن نہ حج کیا نہ عمرہ۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ زور سے بولو۔ ہم مانتے کہ جن اچھے اچھے چہروں کو دیکھ کے اچھا کہا گیا، ایسا ابو بکر اب ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے عمر ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے عثمان ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے علی نہ غوث اعظم جیسے ولی اب ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ اے اللہ، جن اچھے لوگوں کو دیکھ کر تو نے اچھا کہا، ایسا اچھا تو کوئی نہیں، مگر یہ آیت تو قرآن تک قیامت تک پڑھی جائے گی کہ قیامت تک تم جیسی کوئی امت نہیں، کوئی امت نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کیسی تھی، مگر کچھ تو تھے جو آدم کی صفوت کے گیت پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو اچھا نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت بڑی سرکش تھی، مگر میاں کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان کی امت بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھی، مگر کچھ تو تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کے مزامیر پہ رقص کرتے تھے،
کچھ تو تھے جو سلیمان کے تخت پہ ناز کرتے تھے، اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا۔ راز کیا ہے؟ اللہ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی، نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی، داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی، سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی، زکریا کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی، یحییٰ کو استقلال کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی، ایوب کو صبر کی معراج کرائی مگر خیر امت نہیں دی، شعیب کو عدل دیا مگر خیر امت نہیں دی، حضرت موسیٰ کو وہ قوم بنی اسرائیل دی جس کی فضیلت کے ترانے قرآن نے پڑھے مگر ان کی امت کو بھی خیر امت نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی دی مگر خیر امت نہیں دی، اور ہم قیامت تک خیر امت، قیامت تک خیر امت، شاندار امت، لاجواب امت، بے مثال امت، مہان امت۔ معاملہ کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، آواز آئی، کہا سن، توجہ رہے، سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا، ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کیا ہے؟ آپ نے تو پہلے ہی کیچ کر لیا، آدھا جملہ میرے منہ میں رہ گیا، پھر دل تھام کے سنیے، امت کو نہ دیکھ، زور سے بولو، نبی کو دیکھ۔ کس کو دیکھ؟ توجہ چاہوں گا اگلے جملے کو اسی حوصلے سے سننا، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ۔ کہا سن، جس طرح میرا نبی، شنار نبی، مہان نبی، پیارا نبی، سونا نبی، چنگا نبی، جس طرح ہمارا محبوب گروہ انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، ان لوگوں کی جن کا نام لے کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان سے کہنا ایک کہو، ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے نبی اچھے ہیں، ہم اس لیے پیارے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ پیارے ہیں، ہم اس لیے انک بھولو ہیں کیونکہ ہمارے نبی بھولو ہیں۔ یہی تو احسان عظیم، اللہ پاک یہی تو فرما رہا، اے مومنو، ہم نے اپنا محبوب تم میں بھیج کر احسان کیا، اور اس احسان کو اس لیے جتا دیا کیونکہ اگر نبی نہ آتے تو نہ تم اچھے ہوتے